پرائز کے بعد خان صاحب نے یہ کہا دیگر چیزیں جہاں پر آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے، چنا لگاتے ہیں، گندم لگاتے ہیں، چاول لگاتے ہیں، باجرہ لگاتے ہیں، ایووکاڈو لگا دو، ایووکاڈو کی کاشت کریں آپ۔ اب یہ ایووکاڈو میں نے سنا، میں نے کہا دیکھوں بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے ایووکاڈو۔ اب دیکھا تو پتہ چلا بھائی کہ اس کو آپ اردو کے اندر مگر ناشپاتی، مگر کیا ہوتا ہے؟ مگرمچھ، یعنی بہت بڑی ناشپاتی۔ تصویر اس کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کے سامنے ہے، یا پھر اس کو آپ مکھن ناشپاتی کہہ سکتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا ایووکاڈو لگاؤ، ایووکاڈو۔ اب ایووکاڈو کو گرین گولڈ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو گرین گولڈ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت مہنگا پھل ہے، اور یہ دنیا کے اندر صرف چند ممالک ہیں جو اس کی کاشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی کاشت زیادہ تر ممالک میں نہیں ہوتی۔ اب یہ زیادہ تر ممالک میں کیوں نہیں ہوتی اور یہ اتنا مہنگا کیوں ہے، لوگ اس کو کیوں کھاتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو بھائی یہ ایک اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کاشت کم کیوں ہے۔ اس پر تو میں فی الحال اتنا ہی کہہ دوں کہ کافی ہے کہ خود سوچ لیجئے گا، فیصلہ کر لیجئے گا کہ اس کی کاشت کو محدود کیوں رکھا گیا۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ نے اگر خوشحال ہونا ہے تو کاشتکار کیا کر لے؟ ایووکاڈو لگا لے۔ اب ایووکاڈو کیا پاکستان کے اندر لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ پہلے تو آپ کی قیمت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اب تو خیر سگنل مشکل سے بعض اوقات دیہی علاقوں میں ملتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اچھی جگہ پہ چلے جائیں تو جائیں اس کو آن لائن لکھیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ آن لائن سٹورز اس کی آن لائن ڈیلیوری کر رہے ہیں، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ 2000 سے 2500 ایک دانہ۔ ایک دانے کی بات کر رہا ہوں، دانہ کیا، ایک عدد۔ خود سوچ لو بھائی، 2000 سے 2500 روپے کا فروخت ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو دنیا میں اس کی قیمت کا اندازہ آپ لگا لیں۔ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ ڈیمانڈ اس لیے زیادہ ہے، اس کو آگے جا کر ڈسکس کر لیں گے کہ ڈیفرنٹ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں، کوئی جو طب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کھاؤ۔ اب گرین گولڈ ہے، یہ شکل آپ اس کی دیکھ چکے ہیں، اور اس کے اندر صرف ایک گٹھلی ہوتی ہے، باقی اس کے اندر گودا ہوتا ہے۔ تو ناشپاتی جیسی اس کی شکل ہے، اور یہ بڑا بہت ہوتا ہے ناشپاتی سے، لیکن اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، یہ ٹیسٹ لیس ہے۔ لیکن جو پاکستان میں لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو اتنا میں بتا دوں، اس کی 2 اقسام، ایک ہس اور ایک لولا گرافٹڈ، سرگودا، لاہور، سکر، حتیٰ کہ 4 سدہ میں کامیابی کے ساتھ، خیبر پختونخوا تک میں اس کو کامیابی کے ساتھ اس پھل کو لگایا جا چکا ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس پھل کو ہم لگا لیں تو وہ ضرور لگائیں، لیکن یہ ذرا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ ساؤتھ امریکہ میں ہوتا ہے۔ اب یہ ساؤتھ امریکہ میں کس ملک میں زیادہ تر پایا جاتا ہے؟ میکسیکو۔ یہ میکسیکو میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو درجہ حرارت ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے 60 سے 85 فارنہائٹ کے درمیان درجہ حرارت چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ماحول ہے وہ درمیانے درجے کا مرطوب ہو، ٹھیک ہے۔ آب و ہوا بہت زیادہ مرطوب بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ خشک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے سورج کی جو روشنی ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ سن لائٹ آپ ایسی جگہ پر اس کو لگائیں گے جہاں پر زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی پڑتی ہو۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جس جگہ لگا رہے ہیں وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے اور درجہ حرارت کتنا ہے۔ اگر درجہ حرارت پاکستان میں تو خیر
ہر طرح کا درجہ حرارت آپ کو مل جائے گا، گرم سے گرم اور ٹھنڈے سے ٹھنڈا علاقہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں ہے، لیکن جو اس کے لیے آئیڈیل درجہ حرارت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ لہٰذا جو افراد ایووکاڈو لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ مگر ناشپاتی یا مکھن ناشپاتی لگائیں، اور اس کو گرین گولڈ کہتے ہیں، سونا، سبز سونا، نہایت قیمتی۔ اس سے مہنگا پھل جو ہے اس وقت تک میرے سامنے نہیں آیا۔ اگر آپ کو پتا ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ ایووکاڈو جو خان صاحب نے کہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے، وہ ہم نے لگانا ہے یا نہیں لگانا۔ ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ بھائی لگانا ہے یا نہیں لگانا۔ پیسے تو آئیں گے، اب پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ اب ایک پھل کے جو آپ کو 2-2.5 ہزار روپے دے جائے تو بھائی آپ تو پھر موجے کریں گے۔ 4 پھل بیچ لیے، 10,000 آ گیا، چلو بھائی مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 3 لاکھ۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کسان تو امیر سے امیر ہو جائے گا نا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ جو ایووکاڈو ہے اس کی کاشت اتنی کم کیوں ہے؟ اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اب اس کے ایک طرف میں نے فائدے لکھ دیے ہیں، دوسری طرف میں نے کیا لکھ دیے ہیں؟ نقصانات۔ اب ایووکاڈو آپ لگا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے، کہ ایک مکمل غذا آپ کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے، اور بہت سارے وائٹامنز، منرلز اور کاربوہائیڈریٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو وہ میں نے نیچے لکھ دیے ہیں۔ جس کو پڑھنا ہے وہ نیچے یہ تھوڑی سی انگریزی لکھ دی ہے، اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں یا دودھ پلانے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے اندر جو اجزاء ایسے کچھ ہیں جو کہ خاص طور پر ہاضمے کے لیے بہتر نہیں ہوتے، اور کچھ اجزاء ایسے ہیں جو بچے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، ماں کا دودھ ہے، ماں کا دودھ کہاں ہے؟ بچے کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے لیے ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کیلا ہم کھاتے ہیں، کیلے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پوٹاشیم۔ اب پوٹاشیم جو ہے، اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جانا چاہ رہا، پوٹاشیم جو ہے وہ جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر کیلے سے زیادہ پوٹاشیم موجود ہوتا ہے۔ ایک ایووکاڈو کھا لیا، ایک کیلا کھا لیا، تو پوٹاشیم زیادہ کون دے گا؟ ایووکاڈو۔ ٹھیک ہے، اب یہ گھروں میں لڑائیاں نہ شروع ہو جائیں گے، آج میں نے کیا کھانا ہے جی؟ ایووکاڈو کھانا ہے۔ واہ جی واہ، کل کیا میں نے کھانا ہے؟ ایووکاڈو کھانا ہے۔ یعنی 2-2.5 ہزار روپے کا ایک پھل کھایا جا رہا ہے ڈیلی۔ خیر، اتنے کا تو بندہ پیزا بھی کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایووکاڈو ہے اس کے اندر جو منرلز ہیں اور اس کے اندر دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیور کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہیں۔ اب یہ جس کو ریفرنس چاہیے، ریفرنس میں بھیج دوں گا۔ اس کے جو اجزاء ہیں وہ میں نے نیچے لکھ دیے ہیں۔ تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بعض ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ خاص طور پہ جو لیور کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو مت کھائیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ہے یہ دل کے لیے بڑا مفید ہے۔ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے کھانے سے دل کا جو سسٹم ہے اور دل کے جو اعضاء ہیں اور اس کے جو پٹھے کہہ لیں آپ، وہ کیا ہے، ان کو یہ طاقت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا جو تیسرا جو میں نے لکھ دیا نا، وہ نقصان یہ ہے
کہ ایووکاڈو کھانے سے جو ادویات کا جو عمل دخل ہے نا، مختلف قسم کی ادویات آپ کھاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈفرینٹ قسم کے سالٹس ہوتے ہیں. اب اس کے اندر منرلز وغیرہ اور دیگر چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض ادویات کو یہ جو پھل ہے ایووکاڈو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، یعنی ان کی جو ایفیکیسی ہے، ان کا جو اثر ہے وہ اتنا نہیں رہتا، اور وہ تھوڑا سا نظام کیا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. کہ کوئی چیز زیادہ چاہیے تو آپ گولی بھی کھا رہے ہیں اور وہ پھل بھی کھا رہے ہیں، تو وہ کیا ہو گئی، ڈبل ہو گئی. جب وہ ڈبل ہو گئی تو یہیں سے تھوڑا سا اگر دیکھ لیں کہ اس کے اندر زنک بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، سوڈیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، اور میگنیشیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے. یہ تو منرلز ہیں. تو پھر ادویات کو تو اس نے ڈسٹرب کرنا ہے، اور وائٹامنز میں، اب وائٹامن ٹھیک ہے اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. سی بھی ہے وائٹامن، ای بھی ہے وائٹامن، کے بھی ہے وائٹامن. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تھوڑا سا آپ جو ہے مد نظر رکھیں. یہ دل کے بعد کیا ہے، فائبر سے بھرپور ہے. فائبر جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ہمارے جسم کے جتنے بھی پٹھے ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر یہ کیا دیتا ہے میرے بھائی، طاقت دیتا ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہو جاتی ہے معدے کے مسائل. اب اتنی ساری چیزیں اگر آپ کھا لیں گے، اور خاص طور پر اگر اس کو تھوڑا سا زیادہ کھا لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا اسٹامک یا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس کا زیادہ کھانے سے معدے کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. اب یہ ایک اور جو اس کا جہاں پر نقصان ہے، اس کا ایک اور فائدہ بھی دیکھیے کہ یہ کیا ایووکاڈو کیا کرتا ہے، یہ کولیسٹرول میں کمی کا باعث ہے. اب کولیسٹرول کے اندر کمی کا باعث ہے، ظاہری بات ہے خون کے اندر جو کولیسٹرول کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ مرغن چیزیں کھانے سے اور دیگر چیزیں کھانے سے بڑھ جاتی ہے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہ کولیسٹرول کو کیا کرتا ہے، کم کرتا ہے. کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے آپ کو ویسے کیا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. اس کا جو یہ فائدہ ہے وہیں پر اس کا ایک نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ ایووکاڈو کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے. اب کوئی کہے گا بھائی پتلا کیسے ہو جاتا ہے؟ بھائی پتلا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ اسپرین کھاتے ہیں. جب آپ اسپرین کھاتے ہیں تو اسپرین آپ کے کیا کرتی ہے، کیا کرنا ہے اسپرین نے، آپ کے خون کو جا کر پتلا کر دینا. یہ اسپرین کا کام ہے. اچھا جی، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نقصان بھی ہے، اس کا کہیں پر فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ ایک میڈیکیشن میں چیز آ جاتی ہے. اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اب یہ اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہے کہ یہ جو ایووکاڈو کھاتے ہیں یہ آنکھوں کو طاقت دیتا ہے، پٹھوں کو اور آنکھ کو، جو کہ دیگر جو اجزاء ہیں ان کو یہ کیا بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے. یہ کس کا کام ہے، ایووکاڈو کا کام ہے. جہاں پر ہم نے ایک دیکھا کہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ یہ کیلے سے زیادہ پوٹاشیم رکھتا ہے، تو وہیں اس کا ہائی پوٹاشیم ہونا نقصان دہ بھی ہے. وہ نقصان دہ اس لیے ہے کہ پوٹاشیم کی مقدار اگر آپ کے جسم میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی دیگر پیچیدگیوں کی طرف آپ کے جسم کو لے جاتا ہے. تو لہٰذا یہ پھل کھاتے وقت آپ کیا رہتے ہیں، کچھ محتاط رہتے ہیں. اب اس کا ایک اور جو فائدہ ہے وہ ہے کینسر سے حفاظت. یہ پھل کھانے سے ڈفرینٹ قسم کے جو کینسرز ہیں وہ ان سے تدارک، علاج نہیں ہے، میں نے علاج نہیں کہا، ان سے کیا ہے آپ
بچ سکتے ہیں اگر آپ ایووکاڈو کھا رہے ہیں، تو بہت سارے کینسر ایسے ہیں جو آپ کو نہیں لگیں گے۔ یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ جانوروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جانوروں کے لیے نقصان دہ یہ ہے کہ جو اس کے جو پتے ہیں خاص طور پر وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ ان پتوں کو کھانے کی وجہ سے مختلف قسم کے جانور، جس کے اندر خرگوش ہے اور چوہے بھی آ رہے ہیں اس کے اندر، اور گھوڑے بھی آ رہے ہیں، یا کوئی بکری ہو گئی یا کوئی بھیڑ ہو گئی یا کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی، اگر وہ اس کے پتے کھا لیتی ہے تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر بہت کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر بعض تنظیموں نے اس کو جانوروں کے لیے نقصان قرار دیتے ہوئے اس کو بین یا ٹاکسک ٹریز کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے کہ یہ زہریلے پودے ہیں، کہ ان کے اندر کیا ہے، جانوروں کے لیے زہر ہے۔ دماغ اور قوت مدافعت کے لیے بہتر۔ آخری جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کے لیے اور قوت مدافعت کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ دماغ کو یہ تقویت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کے اندر یہ اضافہ کرتا ہے۔ دماغ تو سب سے بڑی چیز ہے، اس کو وہ طاقت دے گا تو آپ کیا کریں گے، دیگر جتنے بھی کام ہوں گے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور قوت مدافعت جب آپ کے اندر بڑھ جائے گی تو آپ کیا ہے، دیگر بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ یہ اس کے کچھ میں نے فائدے بتائے، اور اس کا آخری نقصان یہ ہے، نقصان تو اس کے اور بھی ہیں، فائدے بھی اور ہیں۔ جو آخری میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ایووکاڈو اتارتا ہے اس کے ہاتھوں کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کی جو چھال ہے، اس کے جو پتے ہیں وہ کیا ہیں، زہریلے ہیں۔ ان کی وجہ سے اگر انسان کو بعض اوقات ڈفرینٹ قسم کی الرجیز اور ڈفرینٹ قسم کی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو اس کا جو ٹھیک ہونا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ ویسے ہی کھانے کے دوران جو ہے الرجی کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گزارش یہ ہے، یہ ایووکاڈو ہے۔ جب آپ نے ایووکاڈو لگانا ہے تو آپ نے اس کے فائدے بھی سامنے رکھنے ہیں اور اس کے نقصان بھی سامنے رکھنے ہیں۔ آپ لگائیں، احتیاط کے ساتھ لگائیں، اور کھائیں تو بھی کیا کریں، احتیاط کے ساتھ کھائیں۔ اور وزیر اعظم صاحب سے گزارش یہ ہے کہ دیکھ لیں ہم نے آپ کا ایووکاڈو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ بھی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کر دیں کہ پرائس، قیمت، کاشتکار کو وہی قیمت ملنی چاہیے جو پورا سال جس پر جو جنس ہے، ڈفرینٹ اجناس ہیں، وہ کیا ہے، فروخت ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ یہ 50% کا ڈفرینس ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے کسی اور تحقیقی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔